کسی نے آپ کو ڈرایا دھمکایا ہے, کسی نے زبردستی کی ہے؟ میں نے کسی کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا, میں نے اللہ کی خاطر کیا. آپ نے عیسائیت کو پڑھا ہے؟ اللہ ایک ہے اور ایک کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اسلام میں سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا نظر آئی جس کے پیش نظر آپ نے اسلام قبول کیا؟ مجھے عیسائیت کی کبھی سمجھ نہیں آئی. توحید کے علاوہ اسلام میں آپ کو کون سی ایسی خوبصورت چیز نظر آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے کہا؟ عورت کی عزت, عورت کا پردہ, یہ کافی اچھا لگا. تو کیا گھر کی یاد آتی ہے؟ جی یاد تو آتی ہے گھر والوں کی. کسی نے کوئی لالچ دیا ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں, اپنی مرضی سے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے, اور جس کو اس نعمت کا ادراک حاصل ہو جاتا ہے وہ پھر بغیر کسی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری آنے والے غم اپنے اور پراؤں کی جو زیادتیاں ہیں وہ اس کی پرواہ کیے بغیر ہلکا بگوش اسلام ہو جاتا ہے. آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک امت کی بیٹی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کے حسن و خوبیوں کے پیش نظر اسلام قبول کیا ہے, ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. آپ نے ویسے تو عیسائیت میں آنکھ کھولی جی, اور آج آپ جو ہے وہ دیا سے کنیز فاطمہ ہے, جی تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ. میں تو جانتا ہوں ذاتی طور پہ جن مسائل اور مصائب سے آپ گزر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پہ خوش ہیں کہ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کاش نہ یہ قدم اٹھایا ہوتا؟ نہیں, خوش ہوں. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس میں میری جان بھی چلی جائے تو میں خوش ہوں. یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اتنا یعنی زبردست سودا ہے جی, کہ اگر اسلام کی نعمت کے لیے جان بھی, جی وہ کیا خوبصورت ایک شاعر نے کہا تھا کہ جان دے دی کہ دی ہوئی اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بالکل صحیح بات ہے. فاطمہ, آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کہاں آپ پیدا ہوئی؟ جی میں لاہور سے ہوں اور میں لاہور میں پیدا ہوئی ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. اور بائی پروفیشن آپ کیا ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں بیوٹیشین ہوں. اچھا, جی, اور آپ یہی یعنی بیوٹیشین کا کام ہی کر رہے تھے؟ جی. اچھا, ماشاء اللہ. تو کنیز فاطمہ, گھر میں آپ کا ماحول کیسا تھا؟ ایک دنیا دارانہ ماحول تھا یا گھر میں مذہبی جو ہے وہ رجحان پایا جاتا تھا؟ نہیں, دنیا داری تھا, گھر میں مذہبی ماحول نہیں تھا. اچھا جی, اچھا. بس ایک نام کا ہی مذہب تھا, زیادہ مانا نہیں تھا جاتا. اچھا, جی. آپ نے عیسائیت کو پڑھا ہے؟ جی, مجھے عیسائیت کی کبھی سمجھ نہیں آئی. اسی کو خدا کہتے تھے, اسی کو خدا کا بیٹا کہتے تھے, اور اس بات کی کبھی سمجھ نہیں تھی کہ کس کو ماننا ہے اور کس کو نہیں, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کا بیٹا مانا جاتا تھا اور ماں مریم کے مطلب اسٹیچو کے آگے جھکتے تھے سب. اس وجہ سے نا کافی کنفیوز تھی سچویشن اور سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا, الحمدللہ. اور اسلام میں سب سے خوبصورت چیز آپ کو کیا نظر آئی جس کے پیش نظر آپ نے اسلام قبول کیا؟ اس میں یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ ایک ہے اور ایک کی ہی عبادت کرنی چاہیے. یعنی اس میں آپ کو کبھی کوئی کنفیوژن نہیں محسوس ہوئی؟ نہیں. الحمدللہ. یہ دیکھیں کہ اسلام کی کتنی بڑی نعمت ہے جی, کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں, اسی ایک اللہ سے مانگتے ہیں. اور اگر ہم ایک اللہ کو مانتے ہوئے اس کی مانیں اور اسی سے مانگیں تو سچی کتنا سیدھا سادہ دین ہے یہ, دو چار کی طرح. یعنی کم سے کم اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مسیح جو ہے وہ انسان بھی ہے, وہ خدا کا خادم بھی ہے, وہ خدا کا بیٹا بھی ہے, وہ خود خدا بھی ہے, وہ خنوم ثلاثہ بھی ہے, اور یعنی وہ خدا اور خدا کا بیٹا ہونے کے بعد وہ صلیب پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی اتنی کنفیوژن ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ مسیح سے مانگے, لیکن مسیح کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ تو خود خدا سے مانگ رہے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو خود خدا سے مانگ رہا ہے, اور ہمیں بھی اس نے بتایا جب شاگرد نے پوچھا کہ استاد ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کیسے کریں, تو کہا کہ جب تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو تو یوں کہو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا. تو ہم یعنی مسیح نے ہمیں بھی تو یہی تعلیم دی ہے. یعنی آپ کو کبھی عیسائیت کی سمجھ ہی نہیں آئی؟ جی نہیں آئی, اسی وجہ سے میں نے عیسائیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کیا. توحید کے علاوہ اسلام میں آپ کو کون سی ایسی خوبصورت چیز نظر آئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ صرف اسلام میں ہے, اس کے علاوہ دیگر مذہب میں نہیں پائی جاتی؟ عورت کی عزت, عورت کا پردہ, یہ کافی اچھا لگا. اور اسلام میں جس طرح عورت کو عزت دی جاتی ہے وہ عیسائیت میں چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے. الحمدللہ. جی.
نہیں یہ مقام جو ہے وہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آیا عورت کا؟ نہیں. بے شک الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو یقیناً اسلام میں جو مقام و مرتبہ دیا. فاطمہ آپ کے حوالے سے آپ کے گھر والوں کا الزام ہے کہ ہماری بیٹی کو جو ہے وہ زبردستی مسلمانوں نے اسلام قبول کروایا، تو اس میں کوئی حقیقت ہے؟ کسی نے آپ کو ڈرایا دھمکایا ہے؟ کسی نے زبردستی کی ہے؟ کسی نے کوئی لالچ دیا ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی سے کیا. گھر سے آپ اپنی مرضی سے آئی جی تھی؟ اپنی مرضی سے آئی ہوں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارہ ہے جو نو مسلمین کی تعلیم و تربیت اور یہاں پہ اسلام قبول کرنے کے حوالے سے؟ سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا سے ذریعے آپ کو پتہ چلا. لیکن آپ کے پیرنٹس نے تو کورٹ میں ہمارے خلاف جو ہے وہ ریٹ فائل کی ہے کہ انہوں نے زبردستی ہماری بیٹی کو جو ہے وہ ادارے میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے کیس کیا ہے تو میں نے بھی تو جج کے سامنے اپنا بیان دیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، مجھے کسی نے ڈرایا دھمکایا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں اپلیکیشن سبمٹ کی ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. یعنی یہ اس کے بعد اپلیکیشن دی، یعنی آپ نے جب جج کے سامنے یہ کہہ دیا کہ میں اپنی آزاد مرضی سے آئی ہوں، اپنی آزاد مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور میں یہیں پہ رہنا چاہتی ہوں، تعلیم و تربیت حاصل کرنا چاہتی ہوں حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ، اس کے باوجود انہوں نے ماڈل ٹاؤن کچہری میں جو ہے وہ اپلیکیشن دی. اور یعنی یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے شرارتی لوگ ہیں آپ کے پیرنٹس کے پیچھے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا امن و امان خراب ہو، جو ہے وہ مسلم مسیحی فسادات ہوں. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مزید جو لوگ میرے بارے میں اور ادارے کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے یہ بات کہتے ہوئے سچی بات ہے کہ حیا بھی آ رہی ہے کہ آپ کی کمیونٹی کی طرف سے یہ آپ پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے کسی لڑکے کی خاطر اسلام قبول کیا ہے اور آپ کسی لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہیں، جبکہ ادارہ جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیا صداقت ہے اس میں؟ اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے کسی کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے. اس بات کی شہادت تو آپ دیں کہ میں یہاں پر مجھے کوئی لڑکا چھوڑ کے گیا تھا، یا میں کسی لڑکے کی وجہ سے آئی ہوں، یا میں نے آپ سے بولا ہو کہ میری کسی لڑکے سے شادی کروا دے. نہیں الحمدللہ یہ تو سچی بات ہے کہ فاطمہ نے کاؤنٹر کیا کہ اس بات کی شہادت تو ہمارے ذمے ہے کہ نہ تو یہ کسی لڑکے کے ساتھ آئی تھیں، نہ کوئی لڑکا چھوڑ کے گیا ہے، اور نہ ہی انہوں نے کسی لڑکے کے ساتھ کہا کہ ہماری، جبکہ ان کی شادی تو ہوگی الحمدللہ اور کسی لڑکے کے ساتھ ہی ہوگی. لیکن فی الوقت اس میں کوئی لڑکا انوالو نہیں ہے. تو ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کو، خصوصاً ان کی فیملی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ خاندان کے لوگوں کو مذہب کی آگ اور مذہب کی جنگ میں اتنا اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ بچوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بہنوں کے اوپر اس طرح کے غلیظ الزامات لگائیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی سی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. فاطمہ ابھی آپ کا جو ہے وہ کیا پلان ہے؟ آپ ظاہر ہے کہ گھر بار تو نہیں ہے، آپ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہیں، تو ابھی کیا پلان ہے؟ آپ آگے کی جو فیوچر پلان کیا ڈیسائیڈ کی ہیں آپ نے؟ جی الحمدللہ میں ابھی تک تو میرا مطلب یہی ارادہ ہے کہ میں حقوق الناس فاؤنڈیشن میں رہ کے دین کے بارے میں سیکھوں گی، تعلیم حاصل کروں گی اور دین کی خدمت کروں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. آج ورلڈ حجاب ڈے ہے، اور ورلڈ حجاب ڈے کے اوپر آپ امت کی مائیں، بہنوں، بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں مسلمان خواتین سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ان کو پردے کی لاجک نہیں سمجھ آتی تو یہ سمجھ کے پردہ کر لیا کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں پردہ کیا کرتی تھی. بارک اللہ فیکم. اقبال نے اسی کے پیش نظر ایک بہت خوبصورت شعر کہا تھا، اور وہ تھا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. ٹھیک ہے، دیر از نو پرابلم. اگر آپ کو پردے کی حکمت، لاجک، اس کے سائنٹیفک جو ایلیمنٹس ہیں وہ سمجھ نہیں آتے، دیر از نو پرابلم. صرف اس لیے پردہ کر لیا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خواتین پردہ کیا کرتی تھیں. ہمارے لیے سچی بات ہے کہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا. آپ گھر سے آئے ہوئے کافی دن ہو گئے، اور یقیناً جب آپ گھر پہ تھیں تو صبح پراٹھے بھی کھاتی ہوں گی، آملیٹ بھی چلتے ہوں گے، من پسند کی چیزیں بھی گھر میں پکتی ہوں گی. لیکن جب سے آپ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ہیں تو وہ گھر کا ظاہر ہے کہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا انوائرمنٹ دیں، لیکن
پھر بھی گھر کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، تو کیا گھر کی یاد آتی ہے؟ جی یاد تو آتی ہے، گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی. الزامات لگا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یاد آتی ہے. فاطمہ، جس اسلام کے لیے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار اور خاندان کے لوگ، عزیز و اقربا چھوڑ دیے اور آپ آزمائشوں سے گزر رہی ہیں، وہیں پہ آپ نے مسلمانوں کو بھی دیکھا کہ وہ بیچارے اپنے اسلام سے اتنے ناواقف ہیں، لا علم ہیں کہ یعنی دور دور تک ان کی زندگیوں میں اسلام نظر نہیں آتا. جی. تو یعنی کیا فیلنگز آتی ہیں ان کے بارے میں، کیا آپ سوچتی ہیں؟ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی نعمت ہونے کے باوجود بھی احساس نہیں ہے. جب انسان نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تب اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں. کنیز فاطمہ، بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حقیقی معنوں میں کنیز فاطمہ بنا دے، اور آپ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی سے بدل دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کے مطابق ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے. بارک اللہ فیکم. ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایک اصول ہے، لئن شکرتم لازیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ دیکھو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا کفر کیا، انکار کیا، تو میرے عذاب سے تم واقف ہو. اس سے پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت اسلام، جو سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کی ناشکری میں ہم مبتلا کر دیے جائیں اور اس کے عذاب کی جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائیں، کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین اسلام کی قدر کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور ایک ایسے اچھے سچے پکے مسلمان بن جائیں کہ جس کا مقدر اللہ کا دیدار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہے اور جنت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب اور اپنی محبت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.